کرام، میں ہوں محمود عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج پھر وہی ججز کے خطوط کے حوالے سے بات کروں گا، جو سلسلہ کافی دنوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کو رکنے کے بجائے اس میں مزید جو ہے وہ تیزی آتی جا رہی ہے، اور کل سپریم کورٹ کے جو مزید 5 ججز ہیں ان کو بھی مشکوک خط جو ہیں وہ موصول ہوئے ہیں، اور اس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت 10 جج صاحبان، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 جج صاحبان اور لاہور ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان، جو ٹوٹل 24 ججز ہیں، ان کو وہ خطوط جو ہے وہ موصول ہو چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو نہیں چھیڑا گیا، نہ ان کو کوئی خطوط لکھے گئے اور نہ ان کو کوئی تھریٹ دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ صرف سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ ہی کیوں نشانے پر ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ چونکہ ان جو بڑی اہم عدالتیں ہیں، ان میں جو کیسز ہیں، ایک تو وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے حوالے سے زیر سماعت ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ عدالتیں ہیں، اور یہاں پر کی جو ذرا سی بھی چیز ہے وہ ایک بڑی خبر بنتی ہے۔ جبکہ آپ اگر سندھ ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ کی بات کریں تو وہاں پر اگر ججز کو مار بھی دیا جائے تو وہ خبر جو ہے وہ ایک دن کی خبر ہی بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے عدالتوں کا کو نشانہ کی بنایا گیا یا ٹارگٹ کیا گیا، یہ بڑی امپورٹنٹ عدالتیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو خطوط موصول ہوئے یہ بھی کی طرح CTD کے حوالے کر دیے گئے، لیکن تحقیقات میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ حتیٰ کہ جو GPO راولپنڈی میں جو CCT کیمرے ہیں وہ بھی جب پتہ کرایا گیا تو وہ بھی سب خراب نکلے، اور اس حوالے سے بھی ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نظر نہیں آ رہا۔ ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس صاحب نے از خود نوٹس لیا تھا اس ججز کو دھمکانے کے حوالے سے، تو بڑا خوشی کا اظہار کیا گیا تھا اپوزیشن، تحریک انصاف اور ہمارے جو وکلا ہیں، ہماری بارز ہیں، ان کی طرف سے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک بڑا سٹینڈ لیا، اور اس حوالے سے ان کو کافی پذیرائی بھی ملی، لیکن وہ پذیرائی صرف اس حد تک ہی محدود تھی کہ صرف ایک سماعت ہوئی، اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اس کی سماعت جو ہے عید تک کے لیے لمبی تاریخ دے کر ملتوی کر دی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک بھر کے جو جتنے بھی اب پوسٹ آفیسز ہیں ان کو بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں جو عدالتی اہلکار ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی خطوط آئیں گے ان کی چیکنگ جو ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے جو باقی جس طرح سے معاملات کی آئے دن تک کبھی بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، اسی طرح سے اس کی بھی کوئی رزلٹ یا آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو 6 جج صاحبان نے شروع میں خط لکھا تھا چیف جسٹس کو کہ ہمیں تھریٹ دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ریکارڈنگ، آڈیو، ویڈیو اور سنگین قسم کے جو الزامات عائد کیے گئے تھے، کیا یہ خطوط جو ہیں ان کو پس پش ڈالنے کے لیے یا اس چیز کو پیچھے کرنے کے لیے یا لوگوں کی توجہ دوسری طرف کرنے کے لیے تو نہیں لکھے جا رہے؟ اس طرف ہی ہمیں ضرور دیکھنا ہوگا کہ شاید جو بنیادی پوائنٹ ہے یا نقطہ نظر ہے یا جو کہ چیز ہے جو براہ راست ججز کو دھمکیاں دی گئیں، ان کو ہو سکتا ہے کہ اس کو پس پش ڈالنے کے لیے یہ خطوط کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس حد تک مضبوط نہیں کہ وہ کسی بھی باثر حلقے کا نام لے سکیں یا کسی کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ نامزد کر سکیں، یا سزا دینا تو دور کی بات ہے ان کا نام تک بھی لینے کی سخت میرے خیال سے نہیں ہے۔ بہرحال ہم دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سلامت رکھے، کیونکہ ہماری عدلیہ کا سوال ہے، اور عدلیہ اور انصاف سے ہی ملک، معاشرے اور قومیں جو ہے وہ قائم رہتی ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہیں UAE سے، شکیل عباسی، جن کا تعلق لورے سے ہے، انہوں نے بتایا کہ کل ایک نجی ایئر لائن تھی پاکستان کی، تو اس نے 6:30 بجے دبئی سے اسلام آباد کی طرف پرواز کرنی تھی، لیکن اینڈ ٹائم جب وہ ان کی بورڈنگ شروع ہونے والی تھی تو اس وقت پتہ چلا کہ جو فلائٹ ہے وہ کینسل ہو گئی ہے، اور تقریباً ان کو 12 گھنٹے اور 10 منٹ کی تاخیر کے بعد جو ہے وہ دوسری فلائٹ کا بتلایا گیا کہ اس میں انہوں نے جانا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک بڑا المیہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کی قبل از وقت پلاننگ نہیں ہوتی، اور جب معاملہ گزر جاتا ہے، سر سے پانی گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد ہمیں ہوش آتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر مسافروں کو پہلے بتا دیا جاتا تو وہ پہلے ہی اس ٹائم سے نکلتے، لیکن جب اینڈ ٹائم پر ان کو بتایا گیا تو ان کے پاس سوائے یہ کہ وہ فٹ پاتھ پر جا کر سوئیں اور باہر پھر
کے 12 گھنٹے کی اذیت جو ہے اس کو برداشت کریں، اور پھر یہاں پر پوری دنیا کے لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں شلوار قمیض والوں پر، تو وہ جب انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگ سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ ملک کی بڑی بدنامی کا باعث بنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ بہت سی ٹیکنیکل وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، عید کی رش کی وجہ سے بھی فلائٹ لیٹ ہو سکتی ہیں، دنیا بھر کی فلائٹیں لیٹ ہوتی ہیں، لیکن اپنے مسافروں کو قبل از وقت آگاہ کر دینا وہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری ایک بڑی خبر ہے وہ ہماری لورا کے گاؤں نڑوتر کا جو علاقہ کھوئیاں ہے، وہاں پر تقریباً پچھلے 48 گھنٹے سے جو بجلی کی بندش ہے، اور جب پتہ چلا کہ وہاں پر جو ٹرانسفارم ہے وہ جل گیا ہے، اور اس ٹرانسفارم کے لیے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے چندہ کر کے جو ہمارے وابڈہ اہلکار ہیں ان کو دیا، اور وہ پھر گاڑی میں لے کر گئے اور واپس آئے۔ اس حوالے سے جب میں نے وہاں کے جو سابق نائب ناظم ہے خیبر امان آبادی صاحب، میں نے اس سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ بالکل انہوں نے جو لوگوں سے چندہ لیا، پیسے لیے، اور پھر میں نے ان سے اس حوالے سے استفسار کیا کہ آپ نے پیسے کیوں دیے، تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پیسے صرف کرائے کی مد میں جو ٹرانسپورٹ کا کرایہ، کیونکہ بیکورڈ ایریا ہے اور وہاں پر چونکہ جو پیسکو کے حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ جہاں پہ کوئی چیز خراب ہو تو اس کو خود آ کے لے کر جا کر وہ ٹھیک کریں، حالانکہ چونکہ یہ ایک پبلک پراپرٹی ہے اور پبلک کا یہ ٹرانسفارم ہے، اور اس والے سے یہ گورنمنٹ اس کی چونکہ بل لیتے ہیں، اس کے ٹیکس ہم ان کو پے کرتے ہیں، تو ان کا یہ حق ہے کہ جہاں بھی کوئی پرابلم ہو تو یہ وابڈہ اہلکاروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ ٹھیک کریں اور دور کریں۔ ناظرین کرام، آئندہ بھی لگتا کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔